ایک وقت کی بات ہے جب زمین پر عظیم ریاستیں پھل پھول رہی تھی اور ہر ایک کی اپنی داستان تھی۔ انہی ریاستوں میں سے ایک بزرگستان جو اپنی بہادری، شرافت اور شاندار ثقافت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کا بادشاہ سلطان عمر اپنی حکمت، دیانتداری اور بے مثالی بہادروں کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ اس کی سلطنت کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ ایک دن ایک بے رحم دشمن خان، جس کی شہرت اس کی طاقتور فوج کی وجہ سے تھی، نے بزرگستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دشمن خان کی فوج میں نہایت تربیت یافتہ اور ہنرمند جنگجو شامل تھے اور ان کے پاس جدید ہتھیار بھی تھے۔ جب سلطان عمر نے سنا کہ دشمن خان کی فوج بزرگستان کی طرف آ رہی ہے تو اس کے دل میں بے چینی کی لہریں دوڑ گئیں۔ سلطان عمر نے اپنی فوج کو جمع کیا، اس نے اپنے جرنیلوں اور وزیروں سے مشورہ کیا اور ایک ہی بات سامنے آئی: ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم ہار جائیں گے۔ لیکن سلطان عمر نے ہار ماننے سے انکار کیا۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ایک عزم بھری تقریر کی: میرے پیارے بزرگستانیوں، ہم آج ایک فیصلہ کن لمحے میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کی فوج ہماری تعداد سے کہیں زیادہ ہے اور ان کے ہتھیار ہم سے جدید ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم ایک قوم ہیں۔ ہم اپنے گھروں، اپنی زمینیں اور اپنی روایات کی حفاظت کے لیے لڑیں گے۔ اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو ہم اپنے اصولوں کے لیے لڑتے ہوئے مریں گے۔ ہمیں خود پر یقین رکھنا ہے۔ یہ الفاظ اس کی قوم کے دلوں میں ایک نئی امید بھر دیتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی قوت کو جمع کیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسا کہ کوئی طوفان آ رہا ہو۔ جنگ کا دن آیا اور بزرگستانوں کی فوج نے میدان میں قدم رکھا۔ ہر ایک سپاہی کے چہرے پر خوف کی جھلک تھی، مگر آنکھوں میں عزم کی چمک۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک سنگین جنگ ہونے والی ہے، مگر ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ انہیں لڑنا ہے۔ دشمن کی فوج نے بھی تیاریاں کر رکھی تھی۔ دشمن فوج نے اپنی فوج کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا: آج ہم ایک بے وقوف دشمن کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں پناہ دینے کی ضرورت نہیں، آج ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ سلطان عمر نے اپنی فوج کو دیکھا اور اپنے دل میں عزم بھرا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا: یاد رکھو، ہم صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جنگ کا آغاز ہوا اور جیسے ہی دو فوجیں ایک دوسروں کے آمنے سامنے آئیں، زمین گونج اٹھی۔ تلواروں کی چمک، نیزوں کی آوازیں اور دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ گونجی۔ بزرگستان کی فوج نے اپنی جان پر کھیل کر لڑائی شروع کی۔ ہر ایک سپاہی نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا، جیسے ایک شیر اپنے شکار کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس نے دشمن کے صفوں میں گھس کر کئی جنگجوؤں کو نیچے گرا دیا۔ اس کی تلوار چمک اٹھی اور اس کے حوصلے نے باقی فوج کو بھی جوش دیا۔ ہر وار کے ساتھ اس نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا، وہ ایک نئی قوت کے ساتھ لڑتے ہیں۔ جنگ کی شدت بڑھتی گئی۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بزرگستان کی فوج پر دباؤ بڑھتا گیا، مگر سلطان عمر نے اپنی فوج کے سامنے اپنی ہمت کو برقرار رکھا۔ اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں دشمن خان کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کے بغیر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلطان عمر اپنے بہترین سپاہیوں کو جمع کیا اور انہیں کہا: ہمیں دشمن خان کو چیلنج کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کی شکست دے دیں تو ہماری قوم کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ سلطان عمر نے دشمن خان کے چیلنج قبول کیا۔ میدان جنگ میں دونوں کے درمیان زبردست معرکہ ہوا۔ دشمن خان نے سوچا کہ یہ ایک آسان کام ہے، مگر سلطان عمر نے اپنی حکمت اور ہنر کا استعمال کرتے ہوئے دشمن خان کو چالاکی سے شکست دی۔ یہ لمحہ وہ تھا جب بزرگستان کی فوج نے اپنے سپہ سالار کو کامیاب ہوتے دیکھا۔ جانتا تھا یہ صرف ایک لمحے کی فتح ہے۔ اس نے اپنی فوج کو نئی امید دی اور سب نے مل کر لڑائی جاری رکھی۔ جنگ کا ایک اور موڑ آیا۔ بزرگستان کی فوج کی تعداد کم ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں ہمت بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور دشمن کے صفوں میں ایک نئی طاقت کے ساتھ گھس گئے۔ ایک کے بعد ایک سپاہی نے اپنے دشمن کو نیچے گرا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن خان کو ہارنے کے قریب محسوس کرنے لگا۔ بزرگستان کی فوج نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور آہستہ آہستہ دشمن کی قوت کمزور ہوتی گئی۔ سلطان عمر کی قیادت میں بزرگستان کی فوج نے دشمن کو پیچھے دھکیل دیا اور آخرکار ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ بزرگستان کی فوج نے دشمن کو نسبا کر دیا اور یہ خبر ہر ایک جانب گونج اٹھی۔ لوگوں نے سلطان عمر کا استقبال کیا جیسے وہ ایک فاتح ہوں۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ میدان صرف فتح کی نہیں تھی، بلکہ ان کی ہمت اور عزم کی جیت تھی۔ سلطان عمر نے اپنی فوج کو یہ سکھایا کہ کبھی بھی ناکامی کے باوجود بھی
لڑنا ہی اصل جیت ہے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک قوم کی طاقت اس کے عزم میں تھی، نہ کہ تعداد میں۔